سورہ آل عمران آیت نمبر 13، نئے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 227۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، بے شک ہو چکی ہے تمہارے لیے بڑی نشانی، فی فئتین دو فوجوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک فوج لڑتی ہے راہ خدا میں، واخری کافرتن اور دوسری فوج کافر ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین دیکھتے ہیں یہ اپنے کو مسلمانوں سے دو گنا، رأی العین صریح آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تفسیر: بے شک تمہارے استدلال کے لیے بڑا نمونہ گزر چکا ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ یعنی مسلمان تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے، اور کافر تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے دو گنا بلکہ اس سے زیادہ ہیں، اور دیکھنا بھی کچھ وہم اور خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کے اس قدر زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں، سو بلا شک اس واقعے میں بڑی عبرت اور نمونہ ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ رب کافروں اور مومنوں کا مزید موازنہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کافروں نے اپنی محبت دنیا کی چیزوں میں لگائی ہوئی ہے کہ مومن نے آخرت کی چیزوں میں لگائی ہوئی ہے، یعنی دونوں کا رخ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک ہے وہ دنیا کے اندر تو رہتا ہے لیکن اس کا رخ آخرت کا ہے، مقصود آخرت ہے، اور ایک ہے کہ بس دنیا ہے اور دنیا ہی میں سب کچھ کھپا رہا ہے۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ سورہ کہف کے آخر میں کہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کا حال جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، بالکل خسارے میں، اخسر سب سے زیادہ خسارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اکارت گئیں، ایک ہے نا ٹھکانے لگی، نہیں کوشش ٹھکانے نہیں لگی، گمراہ کہتے ہیں جس کا راستہ صحیح نہ ہو، تو ضل ضلالت گمراہی، تو کہا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا سیٹ کرنے میں لگ گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت طیب صاحب نے کہا نا کہ ایک وہ ہے جو مرنے کے لیے جیتا ہے، یعنی زندہ تو ہے لیکن آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ایک ہے مرنے کے لیے جیتا ہے، اور ایک طبقہ ہے وہ جو کہ جینے کے لیے مرتا ہے، یعنی میں کیسے دنیا اچھی بنا لوں اس کے لیے مر رہا ہے، زندگی میں کھپ رہا ہے۔ تو یہ دو طبقے، ان کا موازنہ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار زین للناس خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہواتی مرغوب چیزوں کی محبت، یہ محبت مرغوب چیزوں کی جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، من النساء والبنین جیسے عورتیں اور بیٹے یہ اچھے لگتے ہیں آدمی کو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی، یعنی یہ ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ آدمی کے لیے مرغوب کر دی گئی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے حیات دنیاوی کا، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے خوبی انجام کی۔ قل کہہ دیجئے انبئکم بخیر من ذالکم، کیا بتاؤں میں تم کو بہتر اس سے، للذین اتقوا پرہیزگار لوگوں کے لیے، عند ربہم جنات ان کے رب کے ہاں باغ ہیں، تجری من تحتہا الانہار جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرۃ اور بیویاں ہیں ستھری کی ہوئی، ورضوان من اللہ اور رضامندی ہے اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں بندوں پر۔ الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، الذین یقولون وہ لوگ جو اور وہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا سو بخش دے ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہ، یعنی سو بخش دے ہم کو ہمارے گناہ، یعنی ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، الصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اور حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں پچھلی رات میں۔ تفسیر خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، جمع کیے ہوئے خزانے ہوئے، سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن چونکہ اکثر حالات میں یہ چیزیں لغزش کا باعث بن جاتی ہیں اس لیے یہ ڈر کی چیزیں ہیں، مگر اکثر لوگ ان کو ضرر کا سبب نہیں جانتے اور ہر حال میں اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ سب دنیاوی زندگانی کی استعمالی چیزیں ہیں اور صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں، جبکہ انجام کی خوبی کی چیز تو اللہ ہی کے پاس ہے جو موت کے بعد کام آئے گی، جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو بدر جہاں بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے، ان مذکورہ چیزوں سے، سو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح سے یعنی جسمانی گندگیوں سے بھی اور اخلاقی عیوب سے بھی پاک اور صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کے حال کو، اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے۔ ان ڈرنے والوں کی بات صفات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، جو کہ مغفرت کی شرط ہے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت گزاری کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ رب کافروں اور مومنوں کا موازنہ کرنے کے بعد آگے بتاتے ہیں
کہ توحید تو ایسی کائناتی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور چونکہ اسلام اصل توحید کی تعلیم دیتا ہے لہذا عالم میں بس وہی حق مذہب ہے۔ اب پھر توحید کے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کے بعد کی آیتوں میں بالترتیب یہ باتیں ذکر کی۔ اسلام کے حق ہونے کی تصریح، اہل کتاب کی حجت بازی کا جواب، حق کو قبول نہ کرنے والوں کی مذمت، اہل اسلام کے غلبہ کی پیشین گوئی، مومنین کو کفار کی دوستی سے ممانعت، اور توحید کا رسول کی اتباع کے بغیر معتبر نہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور محبوبیت کی تائید کے لیے چند مقبولین کے قصے، یعنی یہ آگے کی صورت کے مضامین ہیں۔ توحید کائناتی حقیقت ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں کوئی لائق بندگی کے مگر وہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، اس شان سے کہ وہی قائم کرنے والا ہے عدل کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی لائق بندگی کے مگر وہی، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تفسیر، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کتب سماویہ میں اس مضمون کی کہ سوائے اس ذات پاک کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے کیونکہ ان کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرے اہل علم نے بھی اپنی تقریرات اور تحریرات میں اس کی گواہی دی ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اور معبود بھی وہ اس شان سے ہیں کہ ہر چیز کا عدل و اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، یعنی وہ ایسے نہیں کہ صرف اپنی تعظیم اور عبادت ہی کراتے ہوں بلکہ وہ سب کے کام بھی بناتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ فائدہ، یہ نقلی دلیل خاص اہل کتاب کے مقابلے میں ہے جو نقلی دلائل کے منکر نہ تھے، رہے توحید کے عقلی دلائل تو وہ اور ہیں اور دوسرے مواقع پر مذکور ہیں۔ اسلام چونکہ اصل توحید پر مشتمل ہے لہذا صرف وہی حق مذہب ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا اصل دین بھی خالص توحید پر مشتمل تھا، لیکن اہل کتاب نے اپنی ضد سے ان میں توحید کے مخالف خرابیاں پیدا کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سے یہی اسلام ہے، وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس علم، اور یہ اختلاف کرنا ضد کی وجہ سے ہوا، بغیا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، احکام الہی کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تفسیر، بلا شبہ حق اور مقبول دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، کیونکہ صرف وہی اصل توحید پر مشتمل ہے، اور اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو اسلام کے حق ہونے کی دلیل پہنچ چکی تھی اور اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا تھا، پھر بھی جو انہوں نے اسلام کو باطل کہا تو محض اس وجہ سے کہ ان میں حسد ہے اور دوسروں سے بڑا بننے کا مادہ ہے، اور اسلام لانے میں یہ سرداری ان کو عوام پر حق ہے، فوت ہوتی ہے، اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو باطل بتانے لگے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا جیسا ان لوگوں نے کیا
تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔ اہل کتاب کی حجت بازی کا جواب، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے، فَقُلْ، تو کہہ دے، اسلمت وجہیہ للہ، میں نے تابع کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ وَقُلْ، اور کہہ دے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کو جو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، ان ساروں کو کہہ دے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے سیدھی راہ پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو صرف تیرے ذمے ہے پہنچا دینا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں بندوں کو، خوب دیکھنے والے یعنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر، اسلام کی حقانیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خامخواہ کا جھگڑا کریں اور حجتیں نکالیں، تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکے۔ یہ کنایہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے، الوہیت یعنی اللہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، یعنی خالص توحید صرف اسی میں ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ شرک شامل ہو گیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد اب سوال کے طور پر اہل کتاب سے اور ان پڑھوں یعنی مشرکین عرب سے کہیے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذمے صرف احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ اور سمجھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ فائدہ، یہ خیال ہو کہ منکرین کے مقابلے میں اتنا کہہ دینا کب کافی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تو مان چکا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر منکر کے مقابلے میں نہیں فرمایا گیا، بلکہ خاص ان منکرین کے مقابلے میں جن کا انکار کسی شبے سے نہ تھا، بلکہ دلائل قائم ہونے کے بعد محض عناد اور عداوت سے تھا۔ جب ان کو کوئی شبہ نہیں تو ان کے سامنے دلائل کو مقرر بیان کرنا بیکار ہے۔ اس وقت یہی آخری جواب ہوتا ہے کہ خیر، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تو مان چکے ہیں۔ حق کو قبول نہ کرنے والوں کی مذمت۔ نمبر 1، انبیاء اور اولیاء کو قتل کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ان الذين يكفرون بآيات الله، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں آیات الہی کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان کو، وہ تو ہو گیا نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ جی صحیح جی، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں سے۔
فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی. اولئک الذین حبطت، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ سے کیا مراد ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، وہ یہ تو ہو گیا فعل اور فاعل، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ سب قتل کرتے ہیں. کن کو؟ مفعول بھی ہے. الذین، ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط من الناس، جو حکم کرتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں سے، یعنی جو لوگ عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ قتل کرتے ہیں. یکفرون بآیات اللہ، جو ہیں لوگ وہ قتل کرتے ہیں عدل کا حکم کرنے والوں کو. فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ حبطت اعمالہم، ضائع ہوئے عمل ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. تفسیر: بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جیسے یہود کہ انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق ہوتا ہے، اور نیز قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال اور اخلاق کے عدل اور اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک دردناک سزا کی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ مذکورہ افعال کے مجموعے کے سبب سے ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں. مذکورہ افعال کے مجموعے کے سبب سے ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں بھی، اس لیے ان کے ساتھ اہل اسلام کا ایسا معاملہ نہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس لیے ان کی بخشش نہ ہوگی، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی تو بات ہے، تو صفحہ نمبر بھی یاد رکھیں کیا ہے.